بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے اس امت کو بلکہ پوری انسانیت کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے پوری انسانیت کو وجود ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ہدایت ایمان کی توفیق ملی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کے دروازوں کو کشادہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے اس امت کو دی ہیں، ان میں سے ایک نعمت امن کی نعمت بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں قرآن پاک کے اندر اپنی بہت ساری نعمتوں کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں اس نعمت کو بھی یاد رکھنے کا حکم دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہر گھر کے اندر لڑائی تھی، جھگڑا تھا، قتل و قتال تھا۔ ہم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بنے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اس نعمت کو یاد رکھنا کہ تم سب کے سب جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں جہنم سے بچایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں بے شمار نعمتیں اس امت پر اور پوری انسانیت پر فرمائی ہیں، وہاں رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے پوری انسانیت کو امن کی نعمت بھی اللہ پاک نے نصیب فرمائی۔ امن
کس قدر اہم قسم کی نعمت ہے۔ آج بھی وہ لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے ہندوستان پاکستان کو تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھرے ہوئے گھر تھے، چھوڑ کر آئے، بھرے ہوئے بازار چھوڑ کر آئے، لہلہاتے ہوئے کھیت وہ چھوڑ کر آئے، سب کچھ تھا۔ اگر کوئی چیز ختم ہوئی تھی تو امن ختم ہوا تھا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں کہ دہلی سے باہر نظام الدین ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا، چھوٹی سی بستی تھی، اب تو وہ دہلی کا حصہ بن چکی ہے۔ وہاں سے روزانہ ایک ٹرین لاہور آیا کرتی تھی۔ لاہور پاکستان میں آ گیا تھا، نظام الدین ہندوستان کے اندر رہ گیا۔ مسلمانوں کی آبادی بہت تھی اس علاقے کے اندر۔ اس ایک ٹرین کے اندر لوگ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر بیٹھا کرتے تھے، ہر روز ریلوے اسٹیشن پر کم و بیش 80 بچے ایسے ہوتے کہ ماں باپ اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر چلے جاتے۔ جب ٹرین آیا کرتی، دیکھنے والے بتاتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے، ماں اپنے بچے کو گلے سے لگاتی، اس کو چومتی، باپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اور اس کو پلیٹ فارم پر چھوڑ کر خود اسٹیشن میں بیٹھ جاتے کہ اگر ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں گے ہمارے سامنے بھوک سے بھی تو مرے گا، ہمارے سامنے کوئی اس کو پکڑ کر اس کی ٹانگیں چیر کر اس کو ختم کرے گا، یہاں ہو سکتا ہے کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے، اس کی پرورش کرتے، ہمیں اللہ اور دے دیں گے۔ اپنے اولاد کے لیے بندہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن امن نہ ہو تو اپنے بچوں کو لوگ چھوڑ کر آئے ہیں۔ امن اس قدر بڑی نعمت ہے، اور پوری انسانیت کو جو اللہ نے امن کی نعمت سے نوازا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نوازا۔ اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ اس نعمت کو بھولنا نہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ تم تھے کیا چیز، تمہارا آپس میں کس قدر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کتنی دشمنیاں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تم سب کو بھائی بھائی بنایا۔ امن کس قدر بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو بناتے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے نبی اور اتنا نیکی کا کام کہ بیت اللہ کی تعمیر فرماتے ہیں تو کیا دعا مانگی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے پوری سورت اتاری ہے، اور پورا قصہ اللہ پاک نے یکجا طور پر ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے کوئی نکالتا ہے، بکتے بکاتے ملک مصر میں پہنچتے ہیں، غلامانہ زندگی بسر کرتے ہیں، پھر جیل کے اندر وقت گزارتے ہیں، پھر اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں، حکومت مل گئی۔ اور جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہو گئے، غلہ مانگنے کے لیے ایک دفعہ ملک مصر آئے، یوسف علیہ السلام نے غلہ دیا، قیمت بھی واپس کر دی، شرط لگا دی کہ میرا بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آنا۔ دوسری دفعہ آئے، بنیامین کو ساتھ رکھ لیا۔ تیسری دفعہ آئے، پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ حضرت یوسف ہیں جن کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ قالوا أئنك لأنت یوسف قال أنا یوسف وهذا أخي قد من اللہ علینا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے حضرت بنیامین۔ اور انہوں نے جب بتایا کہ ابا جان تو نابینا ہو چکے آپ کی یاد میں، 80 سال کی جدائی، حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ بھائیوں نے بتایا کہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت عرصے سے رو رہے ہیں آپ کی وجہ سے، آپ کی جدائی بہت مشکل ہے ان کے لیے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یرتد بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ اچھا میرا کرتا لے جاؤ، میرے ابا جان کی آنکھوں پر رکھنا، اللہ ان کی بینائی واپس کر دیں گے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اب تم سارے کے سارے ملک مصر آ جاؤ۔ یہ سارے کے سارے 72 آدمیوں پر مشتمل تھا یہ گھرانہ، اولاد ہو چکی تھی، اپنی اولاد اپنے بیویوں کے ساتھ 72 آدمیوں پر مشتمل یہ گھرانہ ملک مصر آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 بندوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا، خود باہر تشریف لے گئے، اور جب ان کو لے کر آئے تو ایک جملہ کہا، صرف ایک جملہ، یہ نہیں فرمایا کہ آؤ ملک مصر میں دیکھو میری حکومت کیسی ہے، میرا باغ کیسا ہے، میرا محل کیسا ہے، میرا تخت کیسا ہے، میرے غلام کیسے ہیں، میرا طرز حکم، کچھ نہیں بتایا۔ قال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، آپ ملک مصر میں آؤ گے تو وہاں آپ کو امن ملے گا۔ امن اس قدر بڑی نعمت ہے، اس قدر بڑی نعمت کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 80 سال کی جدائی کے بعد ایک جملہ کہا ہے صرف، اپنے پورے گھرانے کو، اپنے پورے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، ابا جان اور اے میرے بھائیوں اور اے ان کے گھر والوں، تم اب ملک مصر کے اندر داخل ہونے والے ہو، یہاں آپ کو امن ملے گا۔ امن اس قدر بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا نبی حضرت خلیل اللہ بھی امن کی دعا مانگتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام امن کو بتاتے ہیں، اور لمبی چوڑی کوئی باتیں نہیں بتاتے۔ اور اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وہ دشمنی کیا تھی؟ تھوڑا سا رسول پاک علیہ السلام کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت اور اس سے تھوڑا سا پہلے کے حالات سامنے رکھے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور رسول پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا جو درمیانی وقفہ ہے یہ بہت لمبا ہے، 600 سال کا لمبا زمانہ تقریباً۔ اس زمانے کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر بعض واقعات اس قدر اہم قسم کے پیش آئے کہ اللہ پاک نے ان کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ ایک واقعہ سورہ بروج کے اندر بھی ذکر ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ مکہ مکرمہ چونکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول پاک علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ملک شام کے اندر نبی آتے رہے، عراق کے اندر نبی آتے رہے، بنی اسرائیل کے انبیاء سارے کے سارے بیت المقدس اور ارد گرد آتے رہے۔ مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول پاک علیہ السلام تک یہاں کوئی نبی نہیں ہے، اور زمانہ بہت لمبا، صدیاں گزر گئیں۔ سورہ یاسین ہم شروع کرتے ہیں تو کیسے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ کو نبی بنا کر بھیجا ایک ایسی قوم کو ڈرانا ہے جس کے باپ داداؤں کو بھی نہیں پتہ، باپ داداؤں کو بھی نہیں ڈرایا گیا۔ اس لیے کہ بہت لمبا زمان اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول پاک علیہ السلام تک یہ خطہ، یہ زمین کا حصہ نبوت اور نبوت کی برکات سے خالی تھا، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بہت تھے، ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اگر کسی کی اونٹنی نے، کسی کے اونٹ نے چلتے ہوئے کسی کے درخت کے چند پتے کاٹ لیے، کھا لیے، اس پر لڑائی شروع ہوتی اور 40 سال تک ایک دوسرے کا خون بہاتے۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑائی شروع ہوتی اور قتل و قتال چلتا رہتا، صدیوں تک چلتا رہتا، سال ہر سال وہ لڑائیاں باقی رہتی۔ مکہ مکرمہ کی یہ حالت تھی۔ رسول پاک علیہ السلام کی بعثت سے 70 سال پہلے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، سورہ بروج کے اندر جس واقعے کا ذکر ہے
کہ اللہ ستیہ ناس کرے، اللہ تباہ و برباد کرے اخدود خندقوں والوں کو۔ ملک شام کے اندر ایک واقعہ ہوا، نجران کے اندر دوسرا واقعہ ہوا، کسی اور جگہ تیسرا، کئی واقعے ایسے ہوئے کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو جلا دیا گیا، خندقیں کھود کر ان کے اندر اس آگ دہکا کر اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ قتل اصحاب الاخدود جو سورہ بروج کے اندر واقع ہے، 20,000 بندے زندہ جلا دیے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر تکبر بہت بڑھ گیا تھا، افراتفری بہت بڑھ گئی تھی۔ لا الہ الا اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا تھا، کوئی زبان سے تو کیا کوئی چھپ کر بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہتا تھا۔ سزائیں ایسی تھیں، بت پرستی اس قدر عام تھی، جہالت اس قدر عام تھی، بری باتیں خیر سمجھی جانے لگی تھیں، قتل و قتال کو بہادری کہتے تھے، بے حیائی کو مردانگی کہتے تھے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ بن گیا تھا کہ ہر انسان دوسرے کے خون کا پیاسا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کی ولادت سے 55 دن پہلے، صرف 55 دن پہلے ابرہہ کا اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ ایک ظالم بادشاہ یمن سے چلتا ہے، یمن کے اندر اس نے بیت اللہ بنایا کہ اس کا طواف کیا کرو، لوگوں نے نہیں کیا، اور کسی نے اس کو آگ لگا دی تو اس نے غصے کے اندر ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ کو ڈھا دوں گا۔ جب بیت اللہ رہے گا نہیں تو پھر لوگ خود بخود اس کا طواف کیا کریں گے، اور ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے یمن سے یہ ابرہہ چلتا ہے۔ راستے کے اندر جتنے قبائل تھے وہ آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن وہ سارے کے سارے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اگر تم نے اپنا غصہ ہی نکالنا ہے، ہمیں قتل کر لو، ہمارا خون بہا لو، لیکن بیت اللہ پر حملہ نہ کرو۔ اس کا تکبر اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا۔ نفیل ابن حبیب ایک سردار تھا، وہ راستے میں آیا، اس نے بھی اس کی منت کی، اس نے سب کو قتل کیا، اس کو ساتھ لیا اس لیے کہ وہ راستوں سے واقف تھا، اور بیت اللہ مکہ مکرمہ عرفات کی طرف سے، طائف سے ہوتا ہوا عرفات کی طرف سے یہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا۔ وہاں اس نے پڑاؤ کیا عرفات کے قریب۔ اس کے بندے مکہ میں گئے اور وہاں سے لوگوں کے اونٹ اٹھا کر لے آئے۔ اب اس کا ارادہ ہے کہ بیت اللہ پر حملہ کر دے، ہاتھیوں کا بڑا لشکر لے کر آیا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، وہ سمجھا کہ کوئی بات چیت کے لیے آئے ہیں، آ کر کہا کہ میرے اونٹ تمہارے بندے اٹھا کر لے آئے ہیں۔ کہا تمہیں پتہ بھی ہے میں کس لیے آیا ہوں؟ میں بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا فَإِنَّ لَهُ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ، اونٹ میرے ہیں، میں اونٹ کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔ بیت اللہ کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ بیت اللہ کو خالی کر کے لوگ چلے گئے، اور پھر اللہ پاک نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے ہوا۔ آپس کی لڑائیاں، آپس کا ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہونا، یہ بہت شدت سے تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 14 سال ہوئی، 14 سال۔ مکہ کے اندر ایک لڑائی ہوئی جس کا نام ہے حرب الفجار، بڑی سخت قسم کی لڑائی۔ یہ ایک قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس، ان دونوں کے درمیان میں یہ لڑائی تھی۔ سینکڑوں بندے اس کے اندر ختم ہوئے، بہت خون بہا، بہت ایک دوسرے کی دشمنی اور عداوتیں اور ایک دوسرے کے خلاف مخالفت اس قدر شدت کی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14 سال تھی جب یہ حرب الفجار مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ ساتھ ہی اس سے فارغ ہوتے ہی پھر کچھ بندوں نے ایک حلف الفضول، ایک معاہدہ تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14 سال ہی تھی۔ ایک مہینے کے بعد کسی زمانے کے اندر مکہ کے اندر 3 بندے تھے، تینوں کا نام فضل تھا۔ ایک کا نام تھا فضل ابن فضالہ، ایک کا نام تھا فضل ابن وداع، ایک کا نام تھا فضل ابن حارث۔ 3 فضل نام کے بندے اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم اپنے شہر کے اندر کسی کو ظلم نہیں کرنے دیں گے،
ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ظالم اپنا بیٹا ہو پھر بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ظالم اپنا پڑوسی ہو پھر بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ظالم اپنے گھر کا بندہ ہو پھر بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم نے مکہ سے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ کسی زمانے کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا اور 3 فضل نام کے بندوں نے اس معاہدے کو کیا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب یہ لڑائی ہوئی، جو بڑی سخت قسم کی لڑائی تھی جس کا نام حرب الفجار تھا، اس کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ہمیں وہ معاہدہ دوبارہ کرنا چاہیے۔ جو فضل ناموں بندوں نے معاہدہ کیا تھا اس کی دوبارہ تجدید کی جائے۔ رسول پاک علیہ السلام 14 سال کی عمر میں اس معاہدے کے اندر شریک ہوئے، اور یہ معاہدہ نئے سرے سے دوبارہ لکھا گیا جو کئی سال پہلے 3 فضل نام کے بندوں نے لکھا تھا کہ آج کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم قتل و قتال سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد۔ اس سے پہلے ایک دوسرے کا خون بے دردی سے بہایا جاتا تھا، ذرا سی بات پر قتل و قتال بڑھتا چلا جاتا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے 14 سال کی عمر میں حلف الفضول کے معاہدے کے اندر آپ نے شرکت فرمائی، اور اس کے بعد جب رسول پاک علیہ السلام نبوت کا کام شروع فرماتے ہیں اور ساری انسانیت کے سامنے آخرت کی بات کو پیش کرتے ہیں اور آخرت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، تو پھر رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے یہی وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے کیسے ایک دوسرے کے بھائی بنتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی جان دے دیتا ہے، پانی کا گلاس نہیں پیتا۔ 7 بندے شہید ہو گئے، پانی کا گلاس ایک تھا، ایک نے پینے کا ارادہ کیا ہے، ہاتھ میں پانی کا گلاس لے لیا ہے، ساتھ سے آواز آتی ہے مجھے بھی پانی پلانا، کہا مجھے بعد میں پلانا، پہلے اس کو پلا دو۔ پانی وہاں جاتا ہے، اگلا آواز دیتا ہے، اس سے اگلا آواز دیتا ہے، 7 بندوں نے آواز دی، 7 تک وہ پانی کا گلاس پھرتا رہا، کسی ایک نے بھی نہیں پیا، 7 کے 7 شہید ہو گئے۔ رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے پھر ایسا آپس میں بھائی بنے ہیں، ایسا اللہ پاک نے امن نصیب فرمایا ہے، اور ایسا ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ایک دوسرے کے لیے بھوکا رہنا اور دوسرے کے لیے پیاسا رہنا اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو نعمتیں ملی ہیں، بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت امن بھی ہے جو اللہ پاک نے پوری انسانیت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نصیب فرمائی۔ کیسا امن قائم ہوا؟ حضرت عدی ابن حاتم طائی جو بڑا سخی مشہور ہے، وہ تو پہلے چونکہ دنیا سے جا چکا تھا، اس کے بیٹے ہیں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں ان کی پھوپھی نے، حاتم طائی کی بہن نے اپنے بھتیجے کو عدی ابن حاتم کو بھیجا کہ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں کہ تیرا باپ بھی اتنی سخاوت نہیں کر سکتا تھا، جاؤ وہاں اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، رسول پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، کہا جی میں مسلمان تو نہیں ہوں گا اس لیے کہ میرا اپنا ایک دین ہے، میں اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کا دین کیوں قبول کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی مجھے پتہ ہے کہ تم میرے دین کو کیوں نہیں قبول کرتے۔ کہا جی بتائیے کیوں نہیں قبول کرتا؟ اے عدی تو میرا دین اس لیے قبول نہیں کرتا کہ تیرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے قسم و پرس لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، ان کے پاس مکان نہیں ہے، یہ بے حیثیت قسم کے لوگ ہیں۔ اگر ان کے ماننے والے بڑے لوگ ہوتے، مالدار ہوتے، چودھری ہوتے تو میں بھی ساتھ دیتا، ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مجھے تو شرم محسوس ہوگی۔ اے عدی تو اس لیے کلمہ نہیں پڑھتا؟ کہا جی بات تو یہی ہے، بات تو آپ نے سچی فرمائی ہے، دل کے اندر تو میری یہی بات ہے، ویسے تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میرا اپنا مذہب ہے اس لیے میں مسلمان نہیں ہوتا، حقیقت یہی ہے کہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہوتا کہ آپ کا ساتھ دینے والوں کو دیکھتا ہوں، کسی کے پیٹ پر پتھر ہے، کسی کے سر پر چادر نہیں ہے، کسی کے پاس جوتا نہیں ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کوئی بیچارہ شام کا بھوکا ہے، کوئی 2 دن کا بھوکا ہے، کسی کو گھر والے نہیں پوچھتے، کسی کو مکہ والے نہیں پوچھتے، یہ چند بندے جو آپ کے ساتھ ہیں بڑے بے حیثیت قسم کے لوگ ہیں، اس لیے میں آپ کے دین کو قبول نہیں کرتا۔ کہا عدی میری بات سنو، اللہ پاک میرے دین کو
اللہ پاک میرے دین کو اتنا عام فرما دیں گے کہ میرا دین مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں ہر جگہ پہنچے گا۔ اور اے عدی، آج تو تم کہتے ہو کہ میرے ماننے والے بڑے بے حیثیت ہیں، میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی جھولی کے اندر مال لے کر صبح سے نکلے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے، اس کا مال قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا اللہ شکم سیری نصیب فرما دیں گے، دل دنیا سے اتنے بے رغبت کے ساتھ ہو جائیں گے کہ کسی کو ضرورت نہیں، لوگ منتیں کریں گے کہ بھائی میری زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، میری زکوٰۃ اتنی نکلتی ہے، میں کس کو دوں؟ میں اب لے کر پھرے گا صبح سے شام تک، اس کی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک میری امت پر ایسا وقت لے کر آئیں گے۔ اے عدی، ہیرا کا نام سنا ہے؟ ہیرا کا کہ یا رسول اللہ نام تو سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ دور ایک شہر ہے یمن کے علاقے میں، آپ نے فرمایا کہ وہاں سے ایک عورت چلے گی، اس نے پورے زیورات پہنے ہوں گے، وہ وہاں سے آئے گی، اکیلی آئے گی اور آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور پھر واپس چلی جائے گی۔ نہ وہ اپنی جان پر کسی کا خوف کرے گی، نہ اپنے مال پر کسی کا خوف کرے گی، عزت و آبرو سے آئے گی، عزت و آبرو سے واپس جائے گی، کوئی اس کے مال کو لینے والا نہیں ہوگا، کوئی اس پر بری نگاہ ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ ایسا وقت آئے گا۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ ڈاکو کہاں چلے جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تو کسی کو حج کرنے کے لیے نہیں آنے دیتے، لوگ بیت اللہ آنا چاہتے ہیں تو اس لیے نہیں آتے کہ راستوں میں ڈاکو ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ کہاں چلے جائیں گے؟ آپ نے کیسی بات فرما دی کہ ایک اکیلی عورت، اور وہ بھی زیوروں سے لدی ہوئی، اور وہ بھی کوئی نزدیک سے نہیں، ہیرا سے آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا۔ اور اے عدی، اللہ پاک کسریٰ کے خزانے میری امت کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ کہا میں نے کہا کون سا کسریٰ؟ کہا یہی ایران والا، فارس والا کسریٰ۔ حضرت عدی فرمایا کرتے تھے کہ میں ان لوگوں کے اندر تھا جس لشکر کے اندر وہ گئے ہیں اور اللہ نے کسریٰ کو فتح کیا، میں اس لشکر کا ایک سپاہی تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک عورت ہیرا سے چلی ہے، وہ زیورات سے لدی ہوئی تھی اور اس نے آ کر بیت اللہ کا طواف کیا ہے، پھر وہ واپس گئی ہے۔ نہ آتے ہوئے کسی نے اس کو دیکھا، نہ جاتے ہوئے کسی نے اس کو دیکھا، نہ کسی کی اس پر بری نگاہ پڑی، نہ کسی نے اس کے مال کو لینے کا کوئی ارادہ کیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا، اور اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں وہ بھی منظر دیکھ لوں گا کہ ایک آدمی صبح سے لے کر اپنی زکوٰۃ کے مال کو لے کر چلے گا اور اس کا مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے وقت دکھایا۔ یہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آیا، اور یہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی آیا کہ صبح سے شام تک ایک آدمی مال لے کر جاتا تھا، او بھائی میری زکوٰۃ کوئی دے دو، مجھے کسی فقیر کا گھر بتا دو، مجھے کسی آدمی کا بتا دو کہ میں جا کر اپنی زکوٰۃ کا مال ادا کر دوں، اور کسی فقیر کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچتا تھا۔ وہ کہتا تھا مجھے مال نہیں چاہیے، میں نے دنیا لے کر کیا کرنی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ صبح سے شام تک مال قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے جہاں سینکڑوں قسم کی نعمتیں اس امت کو دی ہیں، وہاں اللہ پاک نے آپ کی برکت سے نعمت امن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اس امت کو دی۔ نعمت امن تھا اس امت کے اندر۔ کسی عورت کو اپنے مال پر کوئی ڈر نہیں تھا، اپنی عزت و آبرو پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ لشکر آتے تھے، لوگ مال لے کر جاتے تھے، کسی کو اپنے مال پر، اور یہ چیز صدیوں چلی ہے اس امت کے اندر۔ اللہ نے امن کہاں تک قائم کیا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم تھے، آپ جنت البقیع ایک جنازے کے لیے تشریف لے جانے لگے، ہم ساتھ ہیں، باہر نکلے، ایک بھیڑیا اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہنے آیا ہے؟ یہ بھیڑیا مجھے یہ کہنے آیا ہے کہ آپ کے ساتھیوں کی بکریوں پر حملہ کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ بھیڑیا جس کا مقصد ہی، جس کا رزق ہی اللہ نے یہ بنا دیا،
وہ بھی آیا ہے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں کہ کسی مسلمان کی بکری کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اب چونکہ ہمارا یہ رزق ہے، آپ اپنے صحابہ سے فرما دیں کہ ہمارے لیے ہمارا حصہ مقرر کر دیں، خود ہی کہیں رکھ دیا کریں، ہم لے جایا کریں گے، ہم کسی کی بکری کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور ایسا ہمارا دل نہیں چاہتا۔ یہ بھیڑیا یہ درخواست لے کر آیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بڑا مشکل ہے اپنے ہاتھ سے کوئی بکری اس کے حوالے کر دینا۔ آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں مقرر کیا ہے تمہارا رزق تم ویسے حاصل کرتے ہو، ایسا امن اللہ پاک نے قائم فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر آیا کہ ایک موقع پر 100 بھیڑیا ہے، 100 بھیڑیے، اور 100 کے 100 اس درخواست کو لے کر آئے کہ جی اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم کسی مسلمان کی اور کسی کی بکری کے اوپر حملہ کریں اور اس کی بکری کو اٹھا کر لے جائیں۔ ایسا امن قائم ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین محنت کے نتیجے میں۔ آپ کی بہترین محنت کے نتیجے میں آپ نے محنت کیا فرمائی؟ آپ کی محنت یہ نہیں تھی کہ لوگوں مال اکٹھا کر لو، یہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت یہ فرمائی کہ دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، دل کے اندر آخرت بھر دی، دل کے اندر اللہ کا ڈر بھر دیا، دل کے اندر اللہ کا بھروسہ بھر دیا، دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دیا۔ ایک آدمی دنیا کے اندر جیتا تھا تو یہ سمجھ کر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی زندگی گزارنا جیسے ایک مسافر ہے۔ دنیا کے اندر مسافر چلتے ہوئے پانی بھی پی لیتا ہے، چلتے ہوئے کھانا بھی کھاتا ہے، تھوڑا سا آرام بھی کرتا ہے، لیکن کہیں بھی وہ دنیا کے ساتھ دل لگا کر نہیں بیٹھتا۔ اس کے سامنے منزل ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے فلانی جگہ پہنچنا ہے، راستے میں اس نے کھڑے ہو کر آرام بھی کیا ہے، وہ اپنے باتھ روم بھی گیا ہے، وہ کھانا بھی سب کچھ کیا ہے، لیکن وہ کہیں دل نہیں لگاتا، چلتا بنتا ہے، چلتا ہے، آگے چلتا ہے، منزل سامنے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو مسافرانہ زندگی گزارنے کا عادی بنا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مالی ولی الدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی سفر شروع کرتا ہے، درمیان میں تھکتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس جگہ کو چھوڑ کر اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے۔ میں نے دنیا کے اندر اتنا ہی میرا تعلق، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے ایسی آخرت سامنے تھی، ایسی قبر سامنے تھی، ایسا میدان حشر کا منظر سامنے تھا، ایسا خدا کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا، یہ منظر ہر آن ہر گھڑی سامنے تھا کہ دنیا کے اندر مسافرانہ زندگی گزارتے تھے اور دنیا کی کسی چیز نے ان کو اپنی طرف مائل نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین اشعار ہیں دنیا تخادعنی کأنی لست اعرف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها فوجدتها محتاجة فوهبت جملتها لها کہ دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے، ہمیں دھوکہ دیتی ہے دنیا۔ حضرت علی صحابہ کے بارے میں فرماتے دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے، ایسے دھوکہ دیتی ہے جیسے ہم دنیا کو جانتے نہیں۔ اے دنیا تو سمجھ لے اللہ نے تو تیری حرام چیزوں سے منع کیا، ہم نے تو حلال چیزیں بھی چھوڑ دی۔ اللہ تو کہتے ہیں حرام نہ کھاؤ، ہم تو حلال کو بھی نہیں تلاش کرتے، ہمیں تو حلال بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ مسافر ہیں، ہم نے چند دنوں کے بعد قبر میں پہنچ جانا ہے، ہم نے چند دنوں کے بعد جتنی دنیا اکٹھی کریں گے جواب مصیبت ہمیں دینا پڑے گا، ہمیں نہیں دنیا چاہیے۔ یہ نظریہ تھا، یہ خیال تھا، یہ تربیت تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ تھا، اپنی امت کو اس مقام پر پہنچایا تھا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا سے بے خبر تھے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا مقصود نہیں تھا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ آخرت کے طلبگار تھے، وہ اللہ کے طلبگار تھے، وہ اللہ کی محبت کے طلبگار تھے، وہ اپنی قبر کے بنانے والے تھے، وہ اپنی پرصراط کی زندگی کو سنوارنے والے تھے، وہ میدان حشر کے منظر کو ٹھیک کرنے والے تھے۔ یہ ایسی بہترین جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے وجود میں آئی تھی۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں، بہترین ایک نعمت امن کی نعمت ہے، اور یہ امن کی نعمت اسی وقت ملتی ہے جب یہ امت اس محنت پر آئے گی جو محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کر کے دکھائی۔ آج خون اتنا سستا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ خون ہے کہ پانی ہے، جس کا چاہا بہا دیا،
کبھی قرآن پاک کے اندر غور کریں، کسی گناہ پر بھی اللہ پاک نے اتنی سزائیں ذکر نہیں فرمائیں جتنی سزائیں اللہ پاک قتل پر ذکر فرماتے ہیں۔ 5 سزائیں ایک آیت کے اندر، 5 سزائیں ذکر کی ایک آیت کے اندر۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا بدلہ صرف جہنم ہے۔ کبھی قرآن پڑھیں، صرف پورے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا ہے یہ انداز، جہنم کا تو بڑا ذکر کیا ہے، جہنم کی مصیبتوں کا بڑا ذکر کیا ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا ہے، لیکن فجزاؤہ جہنم یا فجزاؤہم جہنم یہ صرف 2 جگہ ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم، سورہ کہف کے اندر، کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کو، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیں اور کہیں کوئی ملاقات نہیں ہوگی اللہ کی، بس دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، ہم ان کا قیامت والے دن کوئی ان کا وزن نہیں ہوگا، اور یہ وہ بندے ہیں فجزاؤہ جہنم، ان کا بدلہ صرف جہنم۔ ایک اس جرم پر اور دوسرا قتل پر اللہ فرماتے ہیں فجزاؤہ جہنم۔ جس بندے نے دوسرے کو بے گناہ کو قتل کیا ہے، ایک آیت کے اندر 5 سزائیں، پہلی سزا یہ ہے فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا۔ دوسری سزا ساتھ ہی ذکر کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 2 دن کے بعد نکل جاؤں گا، 10 دن کے بعد نکل جاؤں گا، خالدن فیہا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہم اس کو جہنم میں رکھیں گے۔ بڑے سے بڑے مجرم کو نکال لیا جائے گا، کبھی نہ کبھی نکال لیا جائے گا، ذرہ ایمان والے کو نکال لیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ فرمائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اور اس آدمی کو بھی جہنم سے نکال لیں جس کے دل کے اندر رائی سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، اس کو بھی جا کر نکال لیجئے، اور اللہ کے نبی نکال لیں گے۔ لیکن قاتل کے بارے میں فرمایا خالدن فیہا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کسی اور گناہ کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر 5 سزائیں، پہلی سزا فجزاؤہ جہنم، دوسری سزا خالدن فیہا، تیسری سزا اللہ کا ان پر غضب ہے، چوتھی سزا اللہ کی ان پر لعنت ہے، 5ویں سزا اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ 5 سزائیں ایک آیت کے اندر اللہ ذکر فرماتے، ایک آیت کے اندر 5 سزائیں۔ لعنت کا لفظ بہت کم ہے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ لعنت فرماتے ہیں۔ کبھی قرآن کے اندر دیکھیں کن گناہوں پر، ایک جگہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی اس پر لعنت ہوگی۔ کوئی گناہ اس سے بڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا دل دکھائے کوئی آدمی؟ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی پاک دامن کسی شریف عورت پر بہتان باندھے گا اس پر میں لعنت کرتا ہوں۔ ایسے بڑے بڑے گناہوں پر لعنت ہے، وہاں اللہ پاک قتل کرنے والے پر بھی لعنت کا لفظ فرماتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مومن، پوری دنیا توڑ پھوڑ دی جائے، آسمانوں کو توڑ دیا جائے، زمینوں کو پھاڑ دیا جائے، قیامت قائم کر دی جائے، یہ بھی اللہ کے نزدیک ہلکا ہے اس بات سے کہ ایک ایمان والے کا خون بہا دیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمانوں والے بھی اور زمینوں والے بھی مل کر بھی کسی ایک بندے کو قتل کریں تو اللہ سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، اس لیے کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جس آدمی نے من اعان علی قتل رجل مؤمن بشطر کلمۃ، ایک لفظ کہہ کر بھی کسی قاتل کی مدد کی، ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ہاتھ میں تیر نہیں ہے، ہاتھ میں گن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایک لفظ اس وقت اس کی زبان سے نکلا جس سے مدد ملی اس قتل کرنے والے کو، قیامت والے دن اللہ اس کی پیشانی پر بھی لکھ دیں گے آئس من رحمت اللہ، آج یہ اللہ کی رحمت کا امیدوار نہ بنے، اس کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ اس نے ایک مسلمان کے خون کے بہانے میں مدد کی تھی۔ یہ اتنا بڑا جرم آج اتنی آسانی سے ہوتا ہے، آج ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، آج پانی کی طرح خون بہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر جینا چھوڑ دیا، ہم دنیا کو سامنے رکھ کر جینے والے بن گئے،
ہمارے سامنے چند روزہ زندگی ہے، ہمارے سامنے اپنا پیٹ ہے، ہمارے سامنے اپنی انا ہے، ہمارے سامنے اپنا حسد ہے، ہمارے سامنے اپنا کینہ ہے، اپنا بغض ہے، اپنی عداوتیں ہیں، اپنی بدماشیاں ہیں، اپنی غلط قسم کی ہماری تو تربیت ہے وہ ہمارے سامنے رہتی ہے۔ ہم انہی خیالوں میں جیتے ہیں، انہی خیالوں میں اٹھتے ہیں، انہی خیالوں میں دن گزارتے ہیں، انہی چیزوں میں رات گزارتے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم بھول گئے کہ ہم نے قبر میں جواب دینا ہے۔ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ قبر کیسی ایک جگہ ہے، وہاں سانپ ہیں، وہاں اندھیرا ہے، وہاں بچھو ہیں۔ قبر بولتی ہے، قبر روزانہ کہتی ہے کہ اے انسان آج جو چلتا ہے تو نے میرے پاس آنا ہے۔ ہم بھول گئے، قبر کی زندگی کو بھول گئے، ہم حشر کی زندگی کو بھول گئے، ہم پرصراط کی زندگی کو بھول گئے۔ ہم نے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس وجہ سے آج یہ ساری مصیبتیں ہم پر مسلط ہیں۔ ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہم مسلمان بننا سیکھیں، مسلمان بن کر جینے کا ارادہ کریں، مسلمانی والی زندگی اپنے اندر داخل کریں، مسلمان بن کر کاروبار کریں، مسلمان بن کر خامند بنیں، مسلمان بن کر گھر چلائیں، مسلمان بن کر اپنے بچوں کو پالیں، مسلمان بن کر اپنا سارے کا سارا نظام چلائیں۔ پھر انشاءاللہ ہمارے اندر وہ ساری خیریں اور ساری برکتیں آئیں گی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔